السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ساتھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل AFB آصف میں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت جی کا نیو بیان۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو دھیان سے سنیں اور دعوت کے ذریعے سے امت تک پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ اپنے مسائل کے لیے اللہ کو نہیں تلاش کرتے، اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو تلاش نہیں کرتے، اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اللہ والا مل جائے جو یہ میرا مسئلہ حل کرا دے اللہ سے کہہ کر۔ حالانکہ جو خود اللہ کو تلاش نہ کرے اپنے مسئلے کے لیے، وہ اللہ والوں کے ذریعے مسائل کیسے حل کرا لے گا؟ کیونکہ اللہ تعالی جو حالات لاتے ہیں وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لاتے ہیں، نہ کہ یہ کسی پر کوئی حال آئے وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو جائے اس حال سے نکلنے کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے۔ اگلا جمعہ ہو گیا، دھوپ نہ نکلی، بارش ہی بارش۔ اگلے جمعہ میں پھر صحابی آئے، دروازے پر آ کر آواز دی، عرض کیا گیا رسول اللہ بارش بند کرا دیجئے، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، پانی بھر گیا ہے، راستے بند ہو گئے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی تو صحابہ کہہ رہے ہم دھوپ میں چل رہے تھے۔ یعنی ایسا آسان تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آوے تو فوراً اس مسئلے کو مسیح کی طرف ایسے لے کے جاؤ جیسے تم عدالتوں میں اور اہل منصب اور ایسے لوگ جو عہدے دار ہوں وہ تم سے وعدہ کر لیں کہ آ جاؤ میں تمہارا کام کر دوں گا۔ جتنی امید سے آدمی قدم اٹھاتا ہے کسی کے وعدے پر، حالانکہ یہ تو محتاجوں کے وعدے ہیں، حالانکہ یہ تو محتاجوں کے وعدے ہیں جن پہ مسلمان قدم اٹھا لیتا ہے۔ یہ وعدے تو ان کے ہیں، محتاجوں کے وعدے ہیں جو مسلمان قدم اٹھا لیتا ہے۔ یہ تو وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، حکام تو وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، حکام وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، اللہ والے وہ محتاج ہیں جن سے اللہ راضی ہیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، حکام وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، ہم مسائل کو لے کر ان کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ جن کا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہو وہ کبھی بات کی امید نہ کریں کہ اللہ کے دشمنوں کے ذریعے ان کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ جن کا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ براہ راست اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ جب حالات آتے ہیں تو پھر اللہ کے دشمنوں سے جا کر اپنے حالات کی شکایت کرتے ہیں۔ لو جی اللہ سے بھی لڑ رہے ہیں اور امید کن سے ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے امید۔ سوچو تو صحیح کن حالات سے امت گزر رہی۔ پھر بھی اللہ کے غیر سے امید ہے، ادھر اللہ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ادھر اللہ سے لڑنے والوں سے اپنے مسائل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مسلمان اعداء اسلام سے اپنے مسائل کے حل کی امید کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عادی بنایا صحابہ کو، وہ مسائل کو لے کر مسیح ایسے آتے تھے یقین کے ساتھ کہ مسئلے کا حل یہ صرف یہاں ہے۔ ابو وہاں باہلی قرض سے پریشان مسجد میں آ کر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابو ماما اس وقت مسجد میں کیوں؟ اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کا وقت نہیں ہے تو کیوں آئے مسجد میں، یہ تو اس زمانے میں پیدا ہوئی یہ بات کہ بھائی مسجد میں جاؤ تو نماز کے لیے جاؤ، حالانکہ نماز کے لیے تو مسجد میں منافق بھی آ جایا کرتا تھا۔
مسجد میں نماز کے لیے آنا کوئی کمال کی بات نہیں. مسجد میں اس وقت کیوں ہو؟ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں مسجد میں کون سی حاجت لے کر آئی؟ آدمی اپنے گھر میں اپنا گھر سمجھ کر آتا ہے اگرچہ کوئی حاجت نہ ہو. آدمی اپنے گھر میں جی ہاں سکون کی جگہ ہے. کیا ہے؟ اپنا گھر سکون کی جگہ ہے. آدمی اپنے گھر آتا ہے, آدمی اپنے گھر آتا ہے سکون کے لیے. عمر بھائی نے عرض کیا کہ قرض اتنا ہے کہ میں اس کے ادا کرنے سے عاجز ہوں. اب اے ابو ماما, کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں؟ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو آسانی سے ادا ہو جائے. اتنا قرضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں دعا کی تعلیم دی کہ دیکھو یہ دعا یاد کر لو, یہ دعا ادھر دیکھو نا میری طرف, یہ دعا یاد کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اس شخص کو, دعا اس کو سکھلائی جو حاجت کو لے کر مسجد میں آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دعا کے اس دعا کی قبولیت کا, اس دعا کے سیکھنے کا اور اس دعا پر قرض کی ادائیگی کا حقدار صرف وہ ہوا جو حاجت کو لے کر مسجد میں آیا. یہ نہیں کہ مسجد سے باہر دعا لکھ کر تقسیم کرا دی جاتی کہ بھائی یہ دعا پڑھ لو. اس دعا کا حقدار, اس کا مستحق اور اس کا اہل وہ بنا جو قرض کی تنگی کو لے کر مسجد آیا. ادھر آگ لگی مدینے میں, دور نہ حضرت نہ آپ کا دور نہ ابو بکر کا دور بلکہ دور فاروقی میں پہاڑ سے آگ نکلی جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد گئے, آگ لگ گئی. نہ پانی والوں کے پاس گئے نہ کیمیکل والوں کے پاس گئے کہ آگ کو بجھانے کا انتظام کیا جائے. سیدھے مسجد آئے اور مسجد میں آ کر دیکھا کہ سن 9 ہجری کے مسلمان ذمہ داری وہ نماز پڑھ رہے. فرمایا تمیم جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہاں داخل کر کے آؤ. یہ نہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کام ہے اور یہ تو ایک نئی آفت آئی ہے اور یہ تو بہت بڑی آگ ہے, اس کو تو کوئی ہجرت سے پہلے کا مسلمان ہی سمیٹ سکتا ہے. نہیں, یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی بھی زمانے کا مسلمان ہو چاہے ہجرت سے پہلے کا یا بعد کا, یا ایسے مسلمان جو اسلام میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت نے تابعی کی دعا پر صحابی کے ہوتے ہوئے اور صحابی کی دعا پر نبی کے ہوتے ہوئے ظاہر کے خلاف کر کے دکھلایا. یہ بتلانے کے لیے کہ کسی کی ذات کے ساتھ ناممکن کا ممکن ہونا لازم نہیں, بلکہ کسی ناممکن کام کا ممکن ہونا عمل کے ساتھ ہے. یہ میں تعارف کرنا چاہتا ہوں, ذات کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ. حضرت مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری کے مسلمان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پرانا قدیم صحابی نہ پکڑا اس کام کے لیے, بلکہ ان سے کہا تمیم جاؤ یہ آگ نکلی ہے اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. فرماتے ہیں ذمہ داری نے عرض کیا یہ تو ایک چنگاری ہے, اس چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں, مگر یہ کام میں نہیں کروں گا, کسی اور سے کرا لیجیے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کروں میں کہ لوگ کل کو یہ کہیں کہ تمیم نے یہ کیا ہے, خامخواہ میری شہرت ہوگی اور لوگ مجھے بزرگ سمجھنے لگیں گے. میں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. یہ کام تو کوئی معمولی کام ہے,
کوئی ضروری کوئی زیادہ اہم کام نہیں ہے. ایک چنگاری ہی تو ہے یہ, اسے پہاڑ میں داخل کرنے کیا مشکل کام ہے, کسی اور سے کرا لیجیے. میں نہیں کرتا, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی بھی کر دے گا. حالانکہ پورے مدینے کو آگ نے گھیر لیا تھا. حضرت فرمایا کہ نہیں میرا حکم ہے. ظاہر بات ہے امیر کا حکم تھا, بات مانی, نکلے. حضرت فرماتے ہیں میں تین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. ذمہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے اور اس آگ کو ایسا سمیٹ کر گھیر کر لے گئے یا چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے. حضرت فرماتے میں پہاڑ کی کھو میں نیچے تک گیا, اندر تک, جہاں سے آگ نکلی تھی تم اس آگ کو وہاں تک داخل کر کے آئے. میں نے عرض کیا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ جو یقین کے سیکھنے کی بنیاد پر مسیح میں جمع ہوتے تھے وہ باہر کی شکلوں میں کامیابیوں کو لانے کے لیے براہ راست مسجد ہی آتے تھے, کیونکہ جب اللہ کی ذات سے ہونا مسجد سے سیکھو گے تو پھر مسائل کے حل کے لیے مسجد آؤ گے, اور اگر اللہ کے غیر سے ہونا مسجد سے باہر سیکھو گے تو اپنے مسائل کو لے کر اللہ کے گھر میں کون آئے گا. سیدھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی ذبح سے کر کے دکھلایا, عمل ذبح سے کر کے. حالانکہ آپ کے لیے تیار کھانا آسمان سے اترتا تھا, آپ کے لیے تیار کھانا آسمان سے اترتا. آپ فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, تم میری نقل نہ کرنا, مجھے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا. صحیح روایت میں ہے آسمان سے گرم کھانا ڈبے کے اندر بند آسمان سے اترا, آپ اس میں سے کھایا, جو بچا تھا اس کو آپ نے آسمان پر واپس کر دیا. جن کے لیے کھانے کی اتنی سہولت, جن کے لیے کھانے کی اتنی سہولت, اللہ نے بھی فرما دیا آپ تو اپنا کام کیجئے, ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی تو آپ کو ہم دیں گے. جنہیں کھانے کی اتنی سہولت وہ 3 مرتبہ فاقے سے تنگ آ کر مسجد آویں, نماز پڑھیں, اللہ سے مانگیں, پھر پوچھیں گھر میں کھانا آیا کہ نہیں آیا, پھر مسجد آویں, پھر اللہ سے مانگیں, پھر پوچھیں جا کے کھانا آیا کہ نہیں آیا, پھر مسجد آویں. 3 مرتبہ آپ نے مسجد آ کر نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا. کیوں؟ اپنی امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے, اپنی امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے ہوتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کھانا مسجد میں آ کر مانگ رہے, تمہیں چاہیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو مسجد میں آ کر اس طرح حل کرایا کرو. آپ نے امت کو دعا کی تعلیم اور اللہ سے لینے کا طریقہ سکھلانے کے لیے کر کے دکھلایا. بار بار مسجد آئے اور بار بار مسجد آ کر میں نے عرض کیا, اس لیے حکم ہے کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو. اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو. اور ظاہر بات ہے اپنی حاجت کو فرائض پر مؤخر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حاجت کو لے کر